فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک نئی تقریر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ ریپبلک ڈے کے موقع پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قابل صد احترام جناب ناظم صاحب، صدر صاحب، اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست، دوسرے 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا، اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جشن منانے کا یہ دن کوئی ایک تو انگلی کٹا کر نہیں ملا ہے، کوئی سال 2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا ہے۔ اگر آپ 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائیں تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا، اور اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان بھی لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنی تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر انگریز فوج کی توپوں اور گولیوں کے آگے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ میرے عزیزو، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کے ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد، سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لائیں گے۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادات کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ سامعین کرام، الغرض 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے، ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑیں گی، ہم اس سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے ہم سب کا، بچا لو اسے۔ اسی عزم کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔